محبت مرد بھی کرتا ہے اور عورت بھی، لیکن محبت کے بارے میں دونوں کے نظریات میں نمایاں فرق ہے۔ مرد محبت کرنا چاہتا ہے اور عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کے کارناموں کی عزت کی جائے، انہیں سراہا جائے، لیکن عورت چاہتی ہے کہ خود اس کی عزت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ مرد محبوب کی خدمت میں اپنے کارنامے پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت خود اپنی ذات پیش کرتی ہے۔ مرد کی محبت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آئیڈیل سے اور بیوی دونوں سے محبت کرتا ہے، لیکن عورت صرف شوہر سے محبت کرتی ہے۔ مرد محبوبہ کی خوشی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت شوہر کے کام کو اپنا رقیب سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب مفکروں، ادیبوں، شاعروں، ڈاکٹروں، لیڈروں، تاجروں، وکیلوں وغیرہ کی بیویاں اپنے شوہروں کی محبت پر اعتبار نہیں کرتی اور ان کے پیشوں اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مرد کا نمایاں انجام دینا چاہتا ہے، لیکن عورت ذاتی برتری کو ترجیح دیتی ہے۔ مرد کی شخصیت خود پسند ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود غرض ہوتا ہے۔ وہ دنیا پر اپنی خودی کا ایسا نقش جمانا چاہتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔ اس کی محبت کا مرکز خود ہی ہوتا ہے، لیکن عورت کی محبت کا مرکز مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے من مندر میں شوہر کی بت کو بٹھاتی ہے۔ وہ شوہر اور بچوں کی خدمت میں اپنے آپ کو بھول سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی محبت ہمیشہ بے لوث اور بے غرض بھی ہوتی ہے۔ مرد آئیڈیل پسند ہوتا ہے۔ وہ شادی کے ابتدائی ایام میں بیوی کی خامیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ سوچتا ہے کہ اس کی رفیقہ حیات بے عیب ہے، لیکن عورت بہت جلد اپنے شوہر کی خامیوں کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شوہر کی خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس سے محبت کر سکتی ہے۔ اس پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کے ذریعے شوہر کی خامیوں کو دور کرے گی، لیکن جب اسے شوہر کی شخصیت کو بدلنے میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ مرد اپنی محبت کی خاطر خطرات مول لے سکتا ہے، لیکن عورت اس معاملے میں محتاط ہوتی ہے۔ عورت کے گریز سے محبت کی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی محبت سے لطف اندوز نہیں ہونا جو آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ وہ محبوبہ کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت مرد کے غریزہ یا بے نیازی کو بہت کم برداشت کر سکتی ہے۔ مرد کی نفسیات سے واقفیت رکھنے والی عورت شادی کے طویل عرصے بعد بھی شوہر کے بارے میں مناسب لاپرواہی، بے نیازی یا گریز سے کام لیتی ہے تاکہ محبت کا شعلہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ حجاب اکثیر ہے آوارہ قوّ محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پابندی۔ عورت مرد سے دل و جان سے محبت کرتی ہے، اس لیے جسمانی محبت جنسی تعلقات کی نسبتاً کم ضرورت محسوس کرتی ہے۔ مرد اپنی جارحیت کی وجہ سے جسمانی محبت کی ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت چاہے جانے کے بجائے مرد کو بہت زیادہ چاہنے لگے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس کا پیچھا کرنے لگے تو ممکن ہے مرد کی محبت بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ مرد مطلوب ہونے کی بجائے طالب ہونا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم ایک زمانے سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ذہانت صرف مردوں کے حصے میں آئی ہے اور عورت ناقص العقل ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ مرد تسخیر کائنات کے معاملے میں ذہین ہے اور عورت شخصی معاملات میں، مثلاً خدمت ممتا، آرائش و زیبائش وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اور فلسفہ میں عورت کا حصہ بہت کم ہے۔ اگر عورت نے سائنس اور فلسفہ میں کارنامہ انجام نہیں دیے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ وہ ناقص العقل ہے درست نہیں۔ ذہین دونوں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ دونوں کی ذہانت کا میدان الگ الگ ہے۔ عورت کی ذہانت عقلی کم اور وجدانی زیادہ ہے، اور کسی واقعے کے تفصیلات کا تجزیہ کیے بغیر اپنی جذباتی قوت، احساس اور وجدانی کی مدد سے ایک نتیجہ اخذ کر لیتی ہے۔ کوئی کام کیوں ضروری ہے، اس سوال کے جواب میں وہ دلائل نہیں دے سکتی، لیکن اس کے باوجود اس کی رائے شخصی یا جدیدانی معاملات کے بارے میں درست ہو سکتی ہے۔
مثلاً اگر کوئی شخص اس بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو فوراً بھانپ جائے گی اور محتاط ہو جائے گی کہ عورت اپنے احساس اور وجدان سے زیادہ کام لیتی ہے، لیکن مرد غور و فکر اور منطق پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ عورت جذباتیت کی وجہ سے زیادہ جانبدار اور متعصب ہو سکتی ہے۔ کسی بات کا رد عمل عورت پر جلد اور مرد پر کم اثر کرتا ہے۔ مرد کچھ کہنے یا کرنے سے قبل غور و فکر کرے گا، لیکن عورت کو جو کچھ کرنا ہے وہ فوراً کر گزرے گی۔ مرد تجریدی ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی مسئلے کو کوئی مختلف حصوں میں بانٹ کر ایک ایک حصے کا